آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے شہید ہوئے؟ غزوہ احد کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہونے کا واقعہ نہ صرف ایک جسمانی زخم تھا بلکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان اور عزم کا ایک نمایاں نشان بن گیا۔ غزوہ احد کی مکمل تفصیل۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا جب قریش مکہ نے مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو احد کے میدان میں آ کر قریش کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دی۔ مسلمانوں نے میدان جنگ میں بڑی تیاری کے ساتھ حصہ لیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی، لیکن ایک بڑی غلطی نے صورتحال بدل دی۔ تیر اندازوں کی غلطی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر اندازوں کو ایک مخصوص جگہ پر ٹھہرایا اور انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی پوزیشن پر قائم رہے، چاہے میدان کا رخ کچھ بھی ہو۔ مسلمانوں کی کامیابی کے بعد کچھ تیر اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی پوزیشن چھوڑ دی تاکہ وہ غنیمتیں حاصل کر سکے۔ اس کے نتیجے میں قریش کے لشکر نے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا رخ پلٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ جیسے ہی قریش کے لشکر نے حملہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ اس حملے کے دوران ایک مشرک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا یا کچھ روایات کے مطابق نیزہ مارا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں طرف کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی زخم آئے اور آپ کی سر پر لگے ہوئے لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ اس شدید حملے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کہیں زخم آئے، لیکن آپ نے میدان جنگ میں اپنی قیادت کا حق ادا کیا اور مسلمانوں کو ہمت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یا شکست کے بارے میں دشمنوں نے افواہیں پھیلائی، لیکن اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میدان میں قدم رکھا اور مسلمانوں کو دشمن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ترغیب دی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کے قربانیاں۔ غزوہ احد کے دوران حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اس قدر جان نفشانی سے کام کیا کہ ان کے جسم پر بے شمار زخم آئے، لیکن اللہ کی مدد سے وہ زندہ بچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہونا ایک علامت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دی۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے گہرے صدمے کا سبب تھا، بلکہ اس نے ان کے ایمان کو مزید مستحکم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنے والی کوئی بھی آزمائش مسلمانوں کو اپنی راہ میں مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگے زخم اور دانت کا شہید ہونا ان کی قربانی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا، جس سے صحابہ کرام کو ایک نیا جذبہ ملا۔ غزوہ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی اور ان کے حوصلہ بلند کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی قربانیاں دی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی راہ میں جسمانی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ روحانی اور جذباتی اثرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہونا مسلمانوں کے دلوں میں ایک ابدی اثر چھوڑ گیا۔ اس حادثے نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ایمان کے راستے میں ہر قسم کی تکلیف اور آزمائش کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور عزم نے مسلمانوں کو ایک ایسا پیغام دیا جو آج تک زندہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینی چاہیے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ اسلام کے لیے ہر حال میں قربانی دینی چاہیے۔